اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ آئیں پرسہ دیتے ہیں آل محمد کو، دنیا ہمارا مذاق اڑاتی رہے، ہم آل محمد کو پرسہ دیتے رہے۔ خدا کرے بس ایسے ہی قیامت آ جائے، اور قیامت تو کربلا میں آ گئی۔ شدت پیاس سے اصغر نے تڑپ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اتنی مایوس ہوئی ساقی کوثر کی بہو، خشک مشکیزے کو 100 بار الٹ کر دیکھا۔ اللہ ان بلند ہوتی آنکھوں پہ رحم فرمائے۔ یہ ہائے نہیں ہے، یہ ایک دل گرفتہ ماں کی حسرت ہے۔ یہ جو آہیں بلند ہو رہی ہیں نا، یہ ایک ماں کے دل کی حسرت ہے۔ ایک ماں کو بڑی حسرت تھی خدا کی قسم۔ دوستو، امام علی مقام عباس بھی چلے گئے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ اللہ جانے مظلوم کربلا پہ کتنا مشکل وقت ہوگا جب عباس بھی چلے گئے۔ ایک مرتبہ میرا مولا ہے، اور مولا نے جب عالم غربت دیکھا نا، کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے، نہ دائیں جانب کوئی ہے نہ بائیں جانب ہے، ایک مرتبہ اپنے مرثیے کا آغاز کیا۔ اس مرثیے کا فضائے کربلا میں گونجنا تھا، کاش اسی وقت قیامت آ جاتی۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا؟ یہ الفاظ ہوا میں بلند ہوئے، کربلا میں گونجے۔ اس کے 2 ریاکشن آئے۔ پشت خیمہ پر امام کو 2 خیموں میں نا امام کو ہلچل محسوس ہوئی۔ جب پلٹ کے دیکھا، غضب کا منظر تھا۔ دیکھا بیمار سید سجاد ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر لڑکھڑاتے ہوئے خیمے سے نکلے۔ ہائے میرا بابا غربت کی دہائی دے رہا، کہاں گیا میرا بھائی اکبر، کہاں گیا میرا چچا عباس؟ ایک مرتبہ مظلوم نے دیکھا، مظلوم تڑپ اٹھے، آواز دی، زینب روکو سید سجاد کو، یہ حجت خدا ہے، اگر یہ شہید ہو گیا حجت خدا زمین سے ختم ہو جائے گی، یہ زمین و آسمان بحر و بر تباہ ہو جائیں گے۔ جناب زینب نکلی، سید سجاد کو واپس لے گئی۔ اتنے میں ایک اور خیمے میں امام کو کوہرام محسوس ہوا۔ راوی نے جو جملہ لکھے نا، دیکھا کتنے غربت پہ مبنی جملہ۔ راوی کہتا ہے، امام یہ سمجھے ایک اور بچہ شدت پیاس سے مر گیا۔ جب آئے نا اس خیمے کے باہر، پوچھا کیا احوال ہے؟ پتا چلا مولا جیسے ہی آپ نے غربت کا استغاثہ دیا ہے نا، وہ جو 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اس نے خود کو جھولے سے زمین پہ گرا۔ اجرکم علی الزہراء، سیدہ اناہو کو قبول کریں، یہ آنسو رمال زہرا کا حصہ قرار پر۔ جو غم میں آل محمد میں روئے، اللہ اس آنکھ کو کسی غم میں سلامت۔ یہی حق ہے آل محمد کرو، یہی حق ہے آل محمد کرو۔ دوستو، ایک مرتبہ امام خیمے میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیا عالم ہے؟ کہا مولا آخری دموں پر آ گیا اصغر، مولا اصغر شدت پیاس سے آخری دموں کے اوپر ہے، اور اب سکینہ پاس کھڑی ہے۔ سکینہ پہلے سارا دن کہہ رہی تھی پانی لایا جائے، پانی لایا جائے۔ جب سے چچا عباس رہ گیا نا فرات پہ، سکینہ کی زبان پہ یہ جملہ ہی نہیں آ رہا، مگر سکینہ مجبور تھی، بھیا کو مرتے دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ خاموشی سے باپ کا دامن پکڑا، کھینچ کے کہا بابا اصغر۔ میرے مولا نے کہا رباب اصغر مجھے دے، رباب اصغر مجھے دے، میں اصغر کو یہ ظالموں کے سامنے لے کر جاتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں دشمنی ہوگی فرزند رسول سے ہوگی، اس شش ماہ بے شیر کا قصور کیا ہے، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ میرا مولا جیسے ہی مانگ کے لے جانے لگا نا، رباب نے کہا مولا ٹھہر جاؤ، ہر شہید تیار ہو کر گیا ہے، میرا تو کوئی جوان نہیں ہے، میرا تو فقط اصغر ہے، میں تو آمادہ کر کے بھیجوں گی۔ آپ کو پتہ ہے شب عاشور
شب عاشور جب میرا مولا نکلا نا خیام کے دورے پر، ہر ماں اپنی کوئی نہ کوئی قربانی آمادہ کر رہی تھی. کسی نے انہوں محمد کو بٹھا رکھا تھا، بیٹا کل اکبر سے پہلے جانا ہے. کوئی قاسم کو آمادہ کر رہی تھی، بیٹا مجھے زہرا کی نظر میں سرخرو کرنا ہے. ہر ماں قربانی سجا رہی تھی. میرے مولا نے دیکھا ایک خیمے سے کسی ماں کے رونے کی آوازیں آ رہی. میرے مولا نے کان لگائے، دیکھا رباب رو رہی تھی، اے کاش میرا بھی کوئی جوان ہوتا، میں زہرا کے لال پہ وار دیتی. میرا مولا داخل خیمہ ہوا، کہا رباب مطمئن ہو جا، تیرا بھی شہید ہوگا. رباب تعجب سے کہنے لگی، مولا میرا اصغر تو چل بھی نہیں سکتا، یہ میدان میں کیسے جائے گا؟ کہا رباب ہر کوئی سوار ہو کر جائے گا، یہ میرے ہاتھوں پہ سوار ہو کر جائے. اجرکم علی الزہرا، اناہوں کو بلند کریں. میں نے عرض کیا مولا صادق نے فرمایا ہمارے غم میں جو ہائے کہا جائے وہ ہائے بھی تسبیح ہے پروردگار. یہ جو ہائے ہے یہ تسبیح ہے، یہ عبادت ہے پروردگار. ایک مرتبہ رباب نے اصغر کو آمادہ کیا. پتہ ہے علماء نے لکھا، صاحب نعیم الابرار وہ فرماتے ہیں ایسے ایک سفید پارچے میں لپیٹا جیسے کفن پہنایا جاتا. اور جب آمادہ کیا نا، اس سے پہلے کہ مولا کے ہاتھوں میں دیتی، ایک مرتبہ رباب نے، صاحب نعیم الابرار کہتے ہیں، اپنے کانوں کے پاس، اپنے ہونٹوں کے پاس اصغر کے کان کیے اور کہا اصغر یہ ماں تجھے وصیت کرنے جا رہی ہے، میرے لال ان وصیتوں کو مد نظر رکھنا. پہلی وصیت، اصغر جب تک کوئی شہید زندہ رہا ہے اس نے اپنی زندگی میں مظلوم کربلا کو کوئی زخم نہیں کھانے دیا. میرے لال اصغر کوشش کرنا تیری زندگی میں زہرا کا بیٹا زخمی نہ ہو جائے. میری دوسری وصیت، بیٹا جب حوض کوثر پہ دادی زہرا کی گود میں جانا، اصغر ماں کی شکایت نہ کرنا، تیری ماں کے پاس پانی نہیں. اجرکم علی الزہرا، ایسے ہی رونا بنتا ہے آل محمد کی غربت کو. یہ دل رباب کی آس ہے یہ رونا. تیسری وصیت کہ اصغر جب حوض کوثر پہ دادی زہرا کی گود میں جانا، بیٹا خبردار پانی نہ پینا، ہر شہید انتظار میں ہوگا کہ فرزند زہرا آ جائے، جب تک بابا نہ آئے پانی نہ پینا. بیٹا میری تینوں وصیتوں کو یاد، یہ کہہ کے جا میرا لال اللہ کے حوالے، یہ کہہ کے مظلوم کربلا کو دیا. ایک مرتبہ مظلوم کربلا اشقیا کے سامنے آپ نے کہا لئینو دیکھو اگر دشمنی ہوگی مجھ سے دشمنی ہوگی، فرزند زہرا سے دشمنی ہوگی، اس شش ماہے کا قصور کیا ہے؟ ایک گھونٹ پانی دے دو، یہ بچہ بچ جائے گا، تم نے جو میرا کرنا ہے کر لینا. جب شش ماہ بچہ دیکھا نا، اختلاف پڑ گیا لشکر میں، کسی نے کہا پانی دے دو، کسی نے کہا نہیں دینا. ایک بدبخت نے ایک جملہ کہا جس نے حسین کے ارادے بدل دیے. اس نے کہا پینا خود ہے، بہانہ بچے کا بنا رہا ہے. یہ بات سننا تھی. میرے مولا تڑپ کے کہا اصغر اب بات تیرے باپ کی عصمت پر آ گئی ہے، میرے لال اب ابلاغ کر. اتنا سننا تھا، کربلا پہ قیامت طاری ہوئی، دو خشک ہونٹوں پہ ایک ننھی سی زبان باہر. اجرکم علی الزہرا، یہ ہائے تسبیح پروردگار. اللہ جوانوں تمہیں سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہیں. خشک ہونٹوں سے زبان کا باہر آنا تھا. لشکر کا رنگ بدل گیا. جب پسرے صاحب نے دیکھا نا میرا لشکر تو باغی ہو رہا ہے، اس نے فوراً ہی کہا حرملا اقطع کلام الحسین، حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے. یہ بدبخت کا سننا تھا. اس نے ایک تیر اٹھایا، تیر کا جوڑنا تھا. دوستو یہ وہ منظر تھا، آپ نے سادگی سے سن لیا. دربار ہے مختار کا. مختار نے جن لائنوں کو پکڑنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی ہے نا، ان میں سے ایک حرملا ہے.
مختار کہتا تھا واپس نہ آنا جب تک ہرملہ لعین نہ لے کر آ. اتنا زخم تھا اس کا لگایا ہوا. جب ہرملہ آیا نا، جناب مختار تخت پہ بیٹھے تھے، اس لعین کو سامنے کھڑا کیا، کہا ہرملہ ایمان سے بتا، میں نے سنا ہے غریب کربلا پر مظلوم ترین وقتوں میں سے وہ وقت تھا جب وہ اپنے بے شیر کے لیے پانی مانگ رہا. خدا کی قسم حسین نے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی ہے، آپ کو مخاطب نہیں کیا. قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، آپ کو مخاطب نہیں کیا. امام کو شیعہ کب یاد آئے؟ کہا ہے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں کیسے بے شیر کے لیے پانی مانگ. اجرکم اللہ زہرا، یہ حق آل محمد کو پرسا دینے کا. کہ کاش تم ہوتے، کاش تم کربلا میں ہوتے، دعا کرو کبھی کوئی شریف بے غیرتوں سے مانگنے پہ مجبور نہ ہو. کہا ہرملہ، مختار نے کہا ہرملہ میں نے سنا ہے غریب کربلا پر مشکل ترین یہ وقت تھا، مجھے بتا جب تو نے تیر مارا اصغر کس حالت میں، بتا اصغر کس حالت میں. دوستو علماء نے لکھا، اس لعین نے کہا مختار نہ پوچھ، کب بتا مجھے. اس نے کہا مختار نہ پوچھ، کب مجھے بتا. اس نے ایک لفظ بولا، لفظ بولنا تھا مختار جیسا جوان تخت چھوڑ کے مٹی پہ بیٹھ گیا اور ماتم شروع کیا. اس نے کہا مختار جب میں نے تیر مارا، جب میں نے تیر مارا اصغر حالت تلذذ میں تھا. اب پوچھو علماء سے حالت تلذذ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا مچھلی کو اگر پانی سے نکالا جائے تو مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت مچھلی تڑپتی ہے جب جسم میں دم نہ رہے. دوسری حالت مچھلی آہستہ آہستہ اپنا رخ بدلتی ہے. اور تیسری حالت کو تلذذ کہتے ہیں جب مچھلی میں دم نہ رہے وہ چھوٹی سی زبان نکال دیتی ہے. مانا ہوتا ہے میں اب بھی پیاسی ہوں. یہی حق ہے رباب کے لال کو رونے کا. آپ اور میں کیا جانے رباب کے جگر پہ کیا گزری ہو. یہی حق ہے رباب کو پرسا دینے کا. دوستوں مختار ماتم میں لگے. پھر اس لعین نے اگلی بات کی جس نے مختار کو قبر تک رلایا. اس لعین سے پوچھا بتا تو نے تیر کون سا مارا تھا. دوستوں کلیجے سنبھالنا. اس نے کہا مختار میرے پاس 3 ایک جیسے تیر تھے جن کا ایک منہ نہیں تھا، 6 شعبہ تیر تھے. وہ تیر جو حیوانوں کو مارے جاتے ہیں. اس نے کہا میں نے 3 تیر کربلا میں چلائے. اور نے پوچھا بتا کہاں کہاں چلائے. اس نے کہا میں نے پہلا اصغر کو مارا تھا جس نے اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا. کہا دوسرا، کہا جب مظلوم سجدے میں تھا ایک مرتبہ امام نے اپنے کرتے کو اٹھایا تاکہ آنکھ میں سے لہو صاف کریں، میں نے دل حسین پہ مارا. اب پوچھو تیسرا تیر کہاں. اس نے کہا مختار جب ہم نے اصغر کو مٹی سے نکالا میں نے اس تیر سے اصغر کی گردن کو. سیدہ ناسوں کو قبول کرے. ابھی ہمت نہ چھوڑنا، ابھی ہم نے کل اکبر کا بھی ماتم کرنا. دوستو یہاں سے تیر چلا، کیا کریں وجود طفل چھوٹا تھا. تیر
بڑا تھا میرا مولا سنبھالتا ہی رہ گیا. اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک سے بھاؤ. کتنا لہو ہوگا, کتنا لہو ہوگا بے شیر کے اندر. اتنا لہو تھا کہ مظلوم کے ہاتھوں پہ پورا آ گیا. ایک مرتبہ مظلوم کا لہو لیا, میرے مولا نے ارادہ کیا آسمان کی جانب اچھال. آواز آئی, اے ابو تراب کے بیٹے, اگر ایک قطرہ آسمان کی جانب آیا پھر آسمان سے کوئی قطرہ نہ آئے گا. یہ ناحق لہو ہے. میرے مولا نے چاہا زمین کے حوالے کر, کہا ابو تراب کے بیٹے یہ لہو ہے ناحق, اگر زمین پر آیا پھر کوئی دانہ نہیں اگے گا. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے لہو کا ٹھکانہ میرے مولا نے چہرے پہ مل لیا سے. اب اس کے بعد, ابھی تیاری رکھے رونے, اب اس کے بعد کا منظر عجیب ہے. راوی کا نام ہے ابو خلیل. ابو خلیل کہتا ہے میں نے مظلوم کربلا کو سارا دن دیکھا تھا, میں نے فجر سے لے کر حسین کو دیکھا. خدا کی قسم مجھے حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں دکھتا. یہ اس نے مختار کے سامنے کھڑے ہو کے کربلا سنا. اس نے کہا میں نے حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں دیکھا. مختار نے کہا اس میں شک ہی کوئی نہیں, پر بتا تو کس منظر کی وجہ سے کہہ رہا ہے. اب دوستو جو ابو خلیل نے کہا, اس نے کہا میری نظر میں حسین پر کربلا میں غریب ترین لمحہ وہ تھا جب میں نے دیکھا حسین کے ہاتھوں میں بے شیر کا لاشا تھا. میں نے دیکھا حسین بار بار خیموں کی طرف جاتے ہیں. اللہ جانے مظلوم کو نظر کیا تھا, حسین پلٹ کے واپس آ جاتے. وہ کہتا 8 مرتبہ حسین گئے, بار بار واپس آئے. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح غریب کربلا کی مجبوری کیا ہے. کہتا میں ٹیلوں میں سے ہو کر ایک اونچے ٹیلے پر آیا. میں نے دیکھا جیسے ہی حسین نکلنے لگتے ہیں درے خیمہ پہ نگاہ دیکھا ایک ماں ہے جو خیمے کے دروازے پہ کھڑی. جیسے ہی اس کا چہرہ حسین پلٹ کے واپس, آخر کو تو جانا تھا. ایک مرتبہ خیمے کے پاس آئے. اب میرے مولا نے اصغر کے اوپر چادر ڈال رکھی ہے. ماں نے آخری سوال, ماں نے پوچھا پلا لائے پانی میرے اصغر کو. امام نے چادر ہٹائی, کٹی گردن دیکھی,